السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ویگن پوائنٹ، میں ہوں سارا خان۔ ناظرین، دیکھا کہ ہماری جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کی وجہ سے ہماری اکانومی ایک سٹینڈ سٹل کے اوپر آ جاتی ہے۔ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میسو گینز ہماری سٹاک مارکیٹ حاصل کرتی ہے، روپیہ آپ کو ایک بڑے لمبے ٹائم سے سٹیبل فوٹنگ کے اوپر نظر آتا ہے، انفلیشن آپ کی ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ کی طرف جو ہے وہ بہت ٹائم سے آپ نے اس کو مینیج کیا ہوا ہے، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ مینیجڈ ہے، آپ کا IMF کا وفد جو ہے آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہو کر گیا، آپ کی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے وہ ہماری معیشت کو سنبھلنے کا موقع نہیں دے رہا۔ ابھی تک ہمارا نوجوان بہت زیادہ مایوس ہے۔ عام عوام یہ پوچھتے ہیں کہ کب تک ان کو جو ہے یہ سیاستدانوں کے بیچ میں ہونے والی اس ٹسل کا ان کے بیچ میں سینڈوچ بننا پڑے گا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہماری جو یوتھ ہے وہ ڈسگرنٹل یوتھ جو کہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے، ہم اس کا فائدہ کس وقت اٹھائیں گے، ہم ان کو کب پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ کے اندر لے کر آئیں گے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر عفنان صاحب، اور ہماری جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ بتائیے کہ آپ یہ جو سارا اسلام آباد کے اندر، ہم کیپٹل کے اندر بار بار ایک پیریوڈک قسم کا شو ڈاؤن دیکھتے ہیں، بار بار لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور تعلیمی ادارے بند ہو جاتے ہیں، کاروبار شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تاجر کمیونٹی کتنی زیادہ پریشان ہے، اسٹوڈنٹس بڑے پریشان ہیں، اس کا کیا سلوشن ہے، کب تک چلے گا؟ دیکھیں، اس کا سلوشن جو ہے وہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے اس کا، بدقسمتی سے اس کے پر لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ آپ ود ٹائم جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا آپ مقابلہ کریں اور عوام میں اس بات کو لے کے جائیں کہ بھئی یہ ملک اس طرح اگر ہم چلائیں گے تو ہم کہیں پہنچیں گے ہی نہیں، کیونکہ پبلک سپورٹ اگر اوور ویلمنگ آپ کی طرف آ جائے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امپورٹنٹ ہے کہ پبلک سپورٹ ہماری سائڈ پہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم اکانومی کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اکانومی ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے ثمرات جو ہیں وہ عوام کو آنے شروع ہو جائیں گے تو اس سے آٹومیٹکلی امیج گورنمنٹ کا بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان دا لانگ رن یہ جو آپ سمجھ لیں انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے قوم کی، ان جتھوں کی سیاست کی، بدتمیزی بد اخلاقی کی سیاست کی، گالیوں کی سیاست کی، اس کو ہم جو ہے وہ ریورس کریں۔ اور اس کے اوپر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم یہ اس کو جس طرح بھی بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، اور پوری ٹیم جو گورنمنٹ کی تھی، جو کل پرائم منسٹر صاحب نے ان کا بتایا بھی کہ کون کون انوالو تھا، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ لاشیں گرا دیں، گولی چلا دیں، لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بڑے سوچ سمجھ کے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ معاملے کو ایک سلجھائیں، اور انہوں نے بڑے طریقے سے معاملے کو جو ہے وہ سلجھایا، جو کہ بڑا خراب ہو گیا تھا۔ تو اب جہاں تک بات ہے جتھوں کی سیاست کی اور اسلام آباد میں حملہ ہونے کی، دیکھیں یہ جو آئین پاکستان ہے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پیسفل اسمبلی ہو سکتی ہے ٹو پروٹیسٹ، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں کہیں پہ بھی، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پروٹیسٹ کی اس سے آئیں اور آپ بندوقیں لا کے آپ چڑھائی کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پیسفل پروٹیسٹ اور رائٹ ٹو اسمبل اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک ایشو ہے جو بہت بڑا ہے جس کو لوگ فیل کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بعض اوقات دیکھیں نا، بیوروکریسی نہیں بتا سکتی، بعض اوقات نہیں ہو سکتی فلٹر بات، تو آپ کو یہی طریقہ ہے کہ عوام ایک جگہ نکلتی ہے اور وہ اسمبل ہوتے ہیں، اور پھر اس سے جب وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنا ہے۔ تو یہ ٹھیک ہے، یہ رائٹ ہے، لیکن اس کو ابیوز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، آپ نے ابھی خود کہا کہ ایک انڈاکٹرینیشن ہوئی ہے، ایک کلٹ پالیٹکس کا کلچر پاکستان کے اندر اتنا سرایت کر چکا ہے، اس کو توڑنا بڑا مشکل ہے، تو آپ کے پاس کاؤنٹر نیریٹو کی آپشن موجود ہے، ایک مضبوط بیانیے کی آپشن آپ کے پاس ہے۔ آپ کا بیانیہ اس طریقے سے ابھی تک لوگوں کو اپیل کیوں نہیں کر پا رہا؟ اس میں کون سے لوپ ہولز ہیں؟ دیکھیں، اصل میں ہر پارٹی کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر پارٹی کی اپنی ویکنیسز بھی ہوتی ہیں۔ ہماری اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم ڈیلیور اچھا کر سکتے ہیں، ہماری ویکنیس یہ ہے کہ ہم بیانیہ اتنا اچھا نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا فوکس ڈیلیوری پہ زیادہ ہے۔ یہ اور ہماری سوچ یہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی سوچ یہی رہی ہے ہمیشہ، کہ اگر آپ ڈیلیور کریں گے نا تو آٹومیٹکلی نیریٹو آپ کے حق میں آ جائے گا، کیونکہ آپ نے عوام کو وہ ثمرات پہنچانے شروع کر دیے جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا ان سے الیکشن کیمپین میں، تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ لوگ آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال 2018 کا الیکشن بھی ہے، جو میرا خیال ہے کہ ہم جیت گئے تھے، اور عوام نے انکمبنٹ گورنمنٹ کو ہی ووٹ جا کے ڈال دیا تھا۔ تو یہ اس کا سلوشن جو ہے وہ پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم ضرور ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کریں، لیکن ہم وہ نیریٹو جو پی ٹی آئی بناتی ہے ہم نہیں بنا سکتے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو گیم ہی نیریٹو کا تھا نا. آپ مجھے بتائیں آپ کو ضرورت کیا ہے 250-300 ڈیم بنانے کی؟ اگر آپ سوشل میڈیا پہ 250-300 ڈیم بنا کے کہہ دیں جی ہم نے بنا دی ہیں, عوام بھی یقین کر لے کہ جا کے چیک کس نے کرنا ہے. یا آپ کہتے ہیں ہمارا دنیا کا سب سے اچھا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر ہے, کس نے جا کے دیکھنا ہے؟ دیکھیں نا, میجورٹی تو نہیں جا کے دیکھیں گے, اور جو بیچارے وہاں پہ رہتے بھی انہیں بھی شاید نہ پتہ چلے. تو ان کی یہ اسٹرینتھ ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول کے ایک تھرائیو کرتے ہیں اور ایک بیانیہ بنا دیتے ہیں. ہماری جو ہے وہ ڈلیوری والی اسٹرینتھ ہے جس کو ہمیں فوکس کر کے ہمیں اپنے بیانیے کو جو ہے وہ ری الائن اس کے. کیونکہ اگر آپ اپنی بیانیوں کے اوپر نیریٹو کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں یہ سچویشن آپ دیکھیں کہ دنیا کے چوک چراہوں کے اوپر سیاستدانوں کو اور یہ اعلیٰ شخصیات کو ہیکل کیا جانا, وہاں پر ایک ہراسمنٹ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ جو یہ ہمارا جو فال آؤٹ ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کا, وہ بیرونی دنیا میں آنا شروع ہو گیا. گلف کنٹریز جو ہیں وہ دے آر ویری ریلیکٹنٹ ٹو ایشو ویزاز ٹو پاکستانیز. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پھر کب تک چلیں گی؟ بیکاز آپ جو ہے جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوگا, آپ جو اوورسیز پاکستانی جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے, ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں اور وہ معیشت میں ان کا بڑا اہم ترین کردار ہے, آپ نے ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ دیکھیں ہم نے ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے اسٹریٹجی بالکل بنائی ہے, لیکن یہ بات آپ سمجھیں کہ اگر آپ 20 سال لگا کے ایک چیز کو لے کے آتے ہیں نا تو پھر 10 سال لگتے ہیں اس کو ختم کرنے میں بھی. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا. بہت سارے لوگ شاید ہم نہ بھی کر پائیں, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اگلی جنریشن کو سیو کر جائیں, یہ بھی بڑی بات ہے. اگر ہم نے اگلی جنریشن کو سیو نہ کیا تو یہ جو اب گند ہو رہا ہے یہ آگے بھی یہی چلتا رہے گا. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے NOC پولیس سے لے کے جائیں گے, اب جو بھی جائے گا, یہ جو گڈ کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, تاکہ جو ایسے لوگ جو باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کو روکا جا سکے. پھر دوسرا یہ کہ ہم نے تھوڑی بہت ایجوکیشن کے تھرو, اویئرنیس کے تھرو یہ میسیج بھی پہنچایا ہے بار بار ادھر لوگوں کو کہ آپ یہاں پہ سیاست نہیں کر سکتے. آپ اگر سیاست کریں گے تو آپ کو ایک ذاتی طور پہ نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا. تو ہم ان لائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور لیکن اس کے ثمرات آتے آتے ٹائم لگے. اچھا, آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے, تاجر کمیونٹی ہے, وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو یہ بار بار کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کسی بھی صورت ان کے کاروبار کو, ان کی انویسٹمنٹ کو تھرائیو کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہی. ایک طرف ہم بڑے بڑے گینز دیکھتے ہیں کہ جیسے اسٹاک مارکیٹ جو اس نے ریکارڈ بنایا پچھلے 10 دنوں کے اندر, مگر ایک دم وہ کریش کر گئی جو گزشتہ آپ نے دیکھے پروٹیسٹ وغیرہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ وہ اسٹیبلٹی ہے, استحکام ہے, تو اس کے لیے تو پھر تمام سیاسی قوتوں کو ایک جگہ بیٹھ کر جو ایک سولوشن نکالنا پڑے گا. از دیر اینی وے فارورڈ, کوئی ڈائلاگ یا کوئی جو ہے مشترکہ کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی؟ آپ کی تمام جتنے بھی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ لوگ ایک میز پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کی بات کی اس لیے تھی کہ تمام میجر پولیٹیکل پلیئرز کم از کم اکانومی کے معاملے پہ اور کیسے ملک کو چلانا ہے اس معاملات کے اوپر ایک کوئی بیئر منیمم جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر ایگری کر جائیں تاکہ ملک ایک ڈائریکشن میں چلتے رہے. لیکن یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے وہ نہیں چل سکتی ان کیس آف PTI, انفیکٹ ان کیس آف عمران خان. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو چاہتے نہیں ہیں نا کہ اسٹیبلٹی آئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہوں تو ٹھیک ہے, اگر ہم نہ ہوں تو بے شک ملک بھی نہ ہو. اب اس سوچ کو آپ کیسے کہتے ہیں کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیں نا, میں آپ کو بار بار ایک کہتا رہوں کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کے میں نے نہیں بیٹھنا, تو میرے پاس کوئی زبردستی تو نہیں میں کر سکتا نا, مطلب آپ نہیں بیٹھا تو نہیں بیٹھنا. وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے سے آپ کے ساتھ پراپر انگیجمنٹ کے اندر تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ باقاعدہ ایک بڑی آپ نے اچیومنٹ آپ کی کریڈٹ کے اوپر ہے کہ آپ نے وہ پاس کی اور یونانیمس ایک ڈیسیژن تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے بھی معیشت کے اوپر خاص طور پر جو ایک چارٹر آف اکانومی, آپ بے شک اس کو نام دے دیں, آپ گورنمنٹ ہیں, آپ اپر ہینڈ میں ہیں, آپ کی سٹیکس زیادہ ہائی ہیں اور آپ جو ہیں وہ زیادہ اچھی بارگیننگ پوزیشن کے اندر ہیں, آپ ان کو کسی طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ بھی آپ دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان نے تو ساتھ دیا کہ وہ ایک بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, بڑے وہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن PTI نے تو نہیں ساتھ دیا ہمارا. حالانکہ ہم وی وینٹ آؤٹ آف آر وے کہ ہم ان کے تھرو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ بھی مان جاتے ہیں, ہم یہ بھی مان جاتے ہیں, ہم یہ نکال دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یونانیمس طریقے سے پاس کی ہوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے کمپیئر ٹو جو یونانیمس نہیں ہوتی. کیونکہ یہ سیاست کو سمجھنا, سیاست میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے لوگوں کو جوڑنا ہے. تو اب آپ مجھے بتا دیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں بھی وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے. ہم نے 90 دن کا جب الیکشن والا معاملہ تھا, ہم نے کمیٹی بنائی, کمیٹی آپس میں ایگری کر گئی کہ 15 جولائی کو ہم جو ہے وہ حکومت ختم کریں گے اور 3 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں گے. عمران خان نے کہا نہیں,
15 جولائی کو نہیں ہوگا یہ کام, یہ آج ہوگا. مطلب مئی میں وہ یہ کہہ رہا ہے ہمیں کہ 15 جولائی کو یہ کام نہیں ہوگا. مئی تھی یہاں, ہاں مئی تھا, جون تھا یہاں پہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی توڑے, سوری جون تھا بلکہ, مجھے یاد آ گیا. تو بھائی ایک مہینے سے کیا ہو جانا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں ہو کہ اسٹیبلٹی آئے. آپ یہ چاہتے ہو کہ اس وقت تک ڈی اسٹیبلٹی اور اس وقت تک پرابلم رہے جب تک میں وزیر اعظم نہ ہوں. اور وہ اب آپ ایک بندہ نے ایجنڈا ہی یہ بنا لیا ہے, اس کو آپ کیسے کاؤنٹر, آپ مجھے بتا دینا. میں نہ مانوں کا کوئی علاج ہے اس دنیا میں, میں نہ مانوں کا کوئی علاج نہیں ہے اس دنیا میں. جب بھی ملک کسی ایک ڈائریکشن میں آنے لگتا ہے, کوئی ہم ایگریمنٹ ہونے لگتے ہیں, ان کی پارٹی کے لوگ سارے کہتے ہیں کہ جی ہاں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. کل جو دھرنے پہ بھی ان کے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے آگے. لیکن اس کا حل تو پھر یہی ہوگا نا کہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جائے, ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا یو کے اندر رائٹس ہوتی ہیں, ایک ہفتے کے اندر اندر ایسی روبسٹ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. وہ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ کیسے کیسے ٹریس کرتے ہیں. آپ نے یو ایس میں دیکھا کیپٹل ہل رائٹس ہوئے, اور کیسے کس قسم کی اسٹیٹ کا آنی ہاتھ, اسٹیٹ کی ریٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسٹیٹ بڑی پاورفل ہوتی ہے. یہاں پر ہمیں بے بس کیوں نظر آتی ہے, لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی ہے. دیکھیں وہ میں نے جو آپ کو بات کی نا کہ وہ جو ان کا موڈس آپرینڈی ہے ان کا پی ٹی آئی کا, وہ انہوں نے جوڈیشری کو ہائی جیک کر لیا تھا. اس ملک کی جوڈیشری 2018 ہائی جیک بائی پی ٹی آئی پوری. آپ مجھے بتا دینا کہ ایک آدھ 2 فیصلوں کے علاوہ جو کہ مطلب بالکل ایسے تھے جو ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے علاوہ فیصلہ دینے کے, انہوں نے ہر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا. اور 2 جج بٹھا لیتے تھے ساتھ, وہ ہم خیال بینچ بنائی, دے دھنادن فیصلے دینے شروع کر دیے. یہ سارا اسی کا حصہ ہے. اور اسی طرح انہوں نے جو ہے وہ کسی حد تک فوج میں بھی کر لیا تھا. اپنے اتنے زیادہ سپورٹ ادھر بلڈ کر لی تھی کہ آپ جوڈیشری میں کر لی, فوج میں کر لی, بیوروکریسی میں کر لی, تو آپ کو ضرورت ہی نہیں عوام کی, آپ بس انہی کے تھرو مینیج کرتے رہیں. اور یہی ان کا پلان تھا. اب جیسے 26ویں آئین ترمیم کے بعد ایک بڑی کمپریہنسو لیگل ریفارمز ہو چکی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا آپ احتساب کی جانب جائیں گے؟ جو سی ایم کے پی ہیں, کیا ان کا بھی کسی فارم کے اندر احتساب ہوگا؟ بشرا بی بی جو ہیں وہ لیڈ کرتے ہوئے یہاں تک آئیں, وہ بھی سیف پیسج لے کر جو ہے وہ بھی آرام سے یہاں سے چلی گئی وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی. حالانکہ شروع میں خبر آئی تھی ان کی گرفتاری کی بھی. کیا اس لیڈرشپ کی جو ہے یہ جو نیا لیگل فریم ورک ہے اس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہوگی؟ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ہماری تو بالکل کوشش ہے کہ ہو, لیکن مسئلہ یہ کہ حکومت نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی نہیں ہے نا. ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے, یہ کام تو جوڈیشری کا ہے. وہ اگر نہیں کریں گے تو مسئلہ تو رہے گا وہیں کا وہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم بدقسمتی سے آئین اور قانون پہ چلنا جو ہے وہ کم ہی چاہتے ہیں لوگ ہمارے ملک میں. ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا آئین پہ چلے. تو لیکن عدلیہ جب تک ان معاملات کو صحیح طرح نہیں دیکھے گی, عدلیہ خود جو ہے وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ ان کے فیصلے جو ہے ان کی آئین اور قانون کی بیکنگ ہے, مورل بیکنگ ہے, اس وقت تک جو ہے وہ ہم اسٹرگل تو کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے ایک کہیں پہ ڈیفینیٹلی نہیں جا سکتے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ابھی جو ہوا ہے ان کے ہم نے پرچے وغیرہ کاٹے ہیں, جو آیا ہے ان کے اوپر پرچے کاٹے ہیں, لوگوں کو پکڑا بھی ہے تقریباً کوئی 1000 کے قریب. تو ان کے اوپر کیسز وغیرہ تو ہم کریں گے, اور اتنی آرام سے وہ بچیں گے نہیں. لیکن ظاہر ہے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک جگہ سہولت کاری بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ, تو وہ بھی ایک ہے کیا کہتے ہیں معاملہ, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ 20 سال کا جب 20 سال کی غلطی 10 سال لگتا ہے ٹھیک کرنے میں, تو اب اگر آپ ٹھیک کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو یعنی کہ آپ کی سائڈ سے ریزالو ہے. ایک اور بڑی اہم بات جو پوچھنی ہے آپ سے کہ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے ایک بڑا بلنٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا تھا کچھ دن پہلے کہ پاکستان کے اندر ایک ہائبرڈ ماڈل ہے, اور دیٹس دا ریالٹی آف پاکستان. اور ہم جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جو دونوں قوتیں ہیں سول ملٹری, وہ ایک پیج کے اوپر ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. آپ کو SIFC کا پلیٹ فارم بھی نظر آتا ہے کہ کیسے ملٹری جو ہے وہ اکنامک بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم جو ہے اس کے اندر گورنمنٹ کی مدد کر رہی ہے ان چیزوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ کرنے کے اندر. آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے, یہ کیسے آپ کی گورنمنٹ کے اندر ایوالو ہو رہا ہے, یا پھر شاید جو ہے وہ مزید بہتر ڈائریکشن کی جانب جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کی یہی ریالٹی ہے اور یہی سب سے زیادہ پاکستان کو سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نظام آیا ہے 2018 میں. یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے نا یہ آیا ہے 2018 میں, اور یہ لائی ہے PTI اور عمران خان. اور وہ یہی 1 پیج جو تھا آپ کو یاد ہوگا, 1 پیج, اور پھر وہ اس کے اندر اس وقت جوڈیشری بھی انوالو تھی, خالی یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی, سارے مین پلیئرز الائنڈ تھے. تو پاکستان کا آئین تو اس بات کی ظاہر اجازت نہیں دیتا, مگر ظاہر ایک نظام اب چل رہا ہے, اگر ہم نے اس کو مزید بہتر بھی کرنا ہے تو ٹائم لگے گا اور وہ بتدریج ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک اچھے ریلیشن شپ رکھیں اور اس کے تھرو ملک کو آگے لے کے جائیں. ہماری تو یہی کوشش ہے, اور اسی کے اوپر وزیر اعظم صاحب کام بھی کر رہے ہیں.
اچھا ایک آپ سے جنرل کوشچن مجھے یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری خاص طور پر یوتھ بھی یہ پوچھتی ہے، ہمارا جو ڈسکورس ہے خاص طور پہ جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں یہ باتیں ڈسکس ہونی چاہیے تھی کہ جیسے کہ آپ نے اسموک کا کیسے پرماننٹ سولوشن کرنا ہے، پاکستان کلائمیٹ سسٹینیبل کنٹری کیسے بن سکتا ہے، ڈیجیٹل اکانومی کو مزید کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اپنے جو یوتھ بلج ہے اس کو پولیٹیکل ڈیسیژن میکنگ کے اندر کیسے لا سکتے ہیں. ہمارا سارا کا سارا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے اس سے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایبسنٹ ہیں، اور ہم صرف یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اتنے بندے جو اتنی لاشیں گری ہیں تو اتنا دھرنا اتنے لوگوں کا ہوگا، اتنوں کا جتھا آئے گا اور اس کو ایسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور وہ ایک لیڈر جیل میں ہے تو ہم نے اس کو یہ سہولتیں جو ہے دے رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ ہمیں نہیں مل رہی. پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر عوام کہاں ہیں؟ یہ آپ کی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جب پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر ہم لوگ اسٹیبلٹی ہی ڈھونڈتے رہیں گے، ہم یہ دھرنوں سے ہماری جان نہیں چھٹے گی، ہم یہ جو باقی آئے دن کوئی حکومت آ رہی ہے، کوئی جا رہی ہے، کوئی گر رہا ہے، کوئی یہ نظام آ رہا ہے، کوئی وہ نظام جا رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو پھر یہ جو آپ نے اہم ٹاپکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ ان کے اوپر پھر کام ظاہر نہیں ہوگا. وہ پھر یہی ہوتا رہے گا کہ حکومت اپنے سروائیول کے لیے کام کرتی رہے گی. حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ معاملات ٹھیک چلیں. لیکن اس کے اوپر اسموک کے اوپر بھی اور باقی جگہوں پہ پنجاب گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحب کی اس میں لیڈرشپ میں بڑا زبردست کام کر رہی ہے، لیکن اس کے بھی امپیکٹ آتے آتے کچھ ٹائم لگے گا. اور باقی جو امپورٹنٹ چیزیں اس پنجاب میں ہماری بڑی زبردست ٹیم ہے جو ڈلیور کر رہی ہے ڈفرینٹ عوام کے فلاح و بہبود کے پروجیکٹس ہیں، چاہے وہ ای بائکس ہو، آپ قرضے انٹرسٹ فری لونز ہو گھر بنانے کے لیے، ٹریکٹر کی اسکیم ہو، کسان کی اسکیم ہو. تو وہ ہم تو کوشش ہم لگے ہوئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں. ہماری مریم نواز شریف صاحبہ سی ایم ہے، وہ کوشش کر رہی ہیں دن رات ایک کام کر رہی ہیں کہ کام ہو تاکہ عوام تک جو ہے وہ ایکچوئل جو ہمارا کام ہے وہ ہم کر کے دیں. لیکن ظاہر اگر جو ہے یہ مسائل ہوں گے تو پھر ظاہر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا ایک اور بڑی اہم بات جو ہماری یوتھ ہے اس کے ذہن میں ایک خاکہ جو ایک سیاست دان کا آتا ہے نا، وہ آتا ہے کہ یہ ایک جو ایک کرپٹ فیگر ہے، اس نے مال بنانے کے لیے صرف یہ سیاست کے اندر آیا ہے اور اس کی کوئی مورل اور ایتھیکل ویلیوز نہیں ہوں گی. یہ جو اس قدر خراب قسم کا ایک سیاست دان کا جو خاکہ ہے، آپ کی چونکہ جو ہے جنریشن سیاست کے اندر آپ بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور آپ کچھ حد تک آپ یوتھ کے حوالے سے بھی آپ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، یہ بتائیے کہ یہ والا جو خاکہ مائنڈ میں بنا ہوا ہے ہماری یوتھ کی، جس وجہ سے وہ پولیٹکس کو سیاست کو بڑی کرٹیکل نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کو ایک کنسٹرکٹیو پروسیس کے طور پر نہیں دیکھتے، یہ خاکہ کیسے درست کریں گے آپ؟ دیکھیں یہ خاکہ بنا اس لیے کیونکہ جب آپ کے ملک کے اندر ڈرامے چلیں گے جس کے اندر یہ دکھایا جائے گا کہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں اور کچھ باقی لوگ اچھے ہیں اور سیاستدان برے ہیں، اور یہ وہ باقاعدہ بڑے لمبے عرصے تک چلے گا، تو لوگوں کے ذہنوں میں تو یہی بیٹھ جائے گا. بات یہ ہے کہ سیاست کے اندر ہو یا کوئی اور ایریا ہو، جو آپ کے ملک کے اندر معاملات چل رہے ہوتے ہیں اس کی ریفلیکشن ادھر آ جاتی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سیاستدان، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ سارے سیاستدان ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے، مگر یہ بھی اسٹیٹمنٹ غلط ہے کہ سارے جو ہیں وہ کرپٹ ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ زیادہ تر وہ لوگ بنا لیتے ہیں جو خود کرپٹ ہوتے ہیں اپنی الٹے کام جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جی سارے کرپٹ ہیں. سارے کرپٹ نہیں ہیں. اگر سارے کرپٹ ہونا تو یہ ملک ختم ہو جائے. یہ ملک بچا ہوا اس لیے ہے کہ چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں، بیوروکریٹ ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں سگنیفیکنٹ مائنورٹی جو ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہے، جو ملک کے مفاد کو آگے رکھتی ہے اپنے ذاتی مفاد سے. اچھا یوتھ کے سامنے ایسی پروجیکشن آپ لوگوں کی جو ہے ایز اے برانڈ امبیسڈر آف پالیٹکس اینڈ پاکستان، آپ لوگوں کی ایسی پروجیکشن کیوں نہیں کی جاتی کہ ان کو بھی بتایا جائے آپ کی فٹنس روٹین کیا ہے اور آپ جو ہے وہ کراٹے کے کتنے زیادہ ایکسپرٹ ہیں، آپ کی لائف میں اس کے ساتھ ساتھ اور کتنے کنسٹرکٹیو کام چل رہے ہیں، آپ فٹنس کے حوالے سے بڑی زبردست موٹیویشن آپ ہماری یوتھ کی بن سکتے ہیں اور وہ آپ کو ایسا رول ماڈل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. یہ والی چیزیں آپ کی ویسی پروجیکشن کیوں نہیں ہوتی؟ بس وہ اب موقع ملا ہے تو آپ نے بتائیے ذرا ہماری یوتھ کو ایجوکیٹ کریں. سیاستدان ایسا بھی ہوتا ہے، اپنی فٹنس روٹین کے بارے میں بتائیے. دیکھیں مجھے ہائکنگ کرنے کا بہت شوق ہے، مجھے سوئمنگ کرنے کا بہت شوق ہے، اور میں نے اس کا نانگا پربت کا بیس کیمپ بھی کیا ہوا ہے، اور بھی بہت سارے جو ماؤنٹینز ہیں وہ جو اس سائڈ پہ ناران والی سائڈ پہ زیادہ میں جاتا ہوں، مجھے وہ جگہ زیادہ پسند ہے، تو وہ میں کرتا رہتا ہوں. سوئمنگ میں نے کافی کی ہے، جم بھی میں کرتا ہوں کبھی کبھی، میرے شولڈر کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے تو وہ میں اس کو آج کل اوائڈ کر رہا ہوں. تو اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ کراٹے بڑی کم عمری سے آپ نے شروع کر دیے تھے. وہ مجھے جو میرے والد صاحب تھے انہوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے،
وہ ہوا یہ تھا کہ ایک دفعہ میں جو ہے وہ گھر آیا ہوں گا، کوئی لڑائی ہوئی ہوگی، تو وہ میں ظاہر رو رہا تھا، تو ابو نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس طرح ہوا، تو کہتے ہیں تم اس کو کراٹے میں ڈال دو، اس کو بھی، مجھے بھی، میرے بھائی کو، میری بہن، تینوں ہم لوگ جو ہیں جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے شام کو ادھر ہی کراٹے کی کلاسز ہوتی تھیں، تو پھر ہم ادھر جاتے تھے. تو ہمارے ایک سر تھے، بلکہ سر بٹی، ان کو میں سر بٹی یاد ہے، ان کا پہلا نام یاد نہیں ہے. تو وہ بڑے زبردست جو تھے وہ ٹیچر تھے، اور انہوں نے ہمیں بڑی زبردست کراٹے سکھائی، اور ایکچوئل انہوں نے وہ والی کراٹے سکھائی جو ریئل لائف میں آپ کو ضرورت بھی پڑتی ہے. تو یہ مجھے ٹریولنگ کا بہت شوق ہے، مجھے بکس پڑھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے، میں بہت ریڈنگ میری بہت. کوئی ایک کتاب ہماری نوجوان نسل کو ریکمینڈ کریں، خاص طور پہ جو پولیٹیکل ڈسکورس کے حوالے سے ان کے اندر کلیئرٹی لے کر آئے. دیکھیں، ایک میں کتاب میں نے بھی ریسنٹلی پڑھی ہے، وہ ڈاکٹر اسرار نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے اپنے ایک لیکچر میں. اچھا. اس کا نام ہے پونز ان دا گیم. وہ ہے ولیم ایچ کار، ایک کینیڈین نیول انٹیلیجنس آفیسر تھا، اس نے لکھی تھی 1958 میں، لیکن وہ بک پڑھنے والی ہے. واو. اگر آپ نے کانٹیکسٹ لینا ہے نا کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہمارے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ وہ بک پڑھ لیں تو اٹ گیوز یو اے ویری گڈ کانٹیکسٹ. پونز ان دا گیم. امیزنگ ریکمنڈیشن. اور بلکہ اس ویکینڈ کے اوپر سب سے پہلے میں نے خود جو کتاب پڑھنی ہے وہ میں نے یہی والی کتاب پڑھنی ہے. آپ کی ریکمنڈیشن کا بھی بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی کمپریہنسو گفتگو کی، اور میرے خیال میں ہمارے جو جرنلسٹک پلیٹ فارمز ہیں ان کو جو ہے یہ ٹروتھ کے بارے میں اور کچھ متس کلیئر کرنے کے بارے میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. تو سینیٹر عفنان صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور آپ نے دیکھا، آپ نے ان کی گفتگو سنی. نوجوانوں کو بھی انہوں نے بڑا اہم ترین ایک لاسٹ میں ریکمنڈیشن بھی کر دی، اپنی فٹنس روٹین کے بارے میں بھی بتا دیا، اور ہم نے ساتھ میں بہت ہی برننگ ایشوز جو ہمارے ملک کے اس وقت درپیش ہیں، ہر یوتھ کا ہر جو بچہ ہے، ہر یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس وقت وہ سوال کر رہا ہے. آپ کی بزنس کمیونٹی بڑی بے چینی کا شکار نظر آتی ہے. آپ کے اوورسیز پاکستانیوں کے اندر بھی وہ والی جو بے چینی ہے، جو انسرٹینٹی کی سچویشن پاکستان میں وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. تو اس کے اوپر پورے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سائڈ پر رکھ کر ایک بار سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم متحد نہیں ہوئے، چونکہ ہم زندہ قوم ہونے کا کلیم کرتے ہیں، تو اس وقت جب متحد ہونے کا وقت ہے اس وقت ہم کیوں ان جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور یہ جو ہماری جو ہے لسانیت اور فرقہ وارانہ قسم کے اور سیکٹیریم قسم کے جو ہم رنگ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کس کی ایما پہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کے بیرونی قوت کے ہاتھ کا کھلونا تو نہیں بن رہے؟ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.